الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہود بار بار آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرتے تھے، اور نصارہ کا وفد بھی آ کر آپ سے جو ہے بحث و تمیز کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کہہ دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کل کہہ دیجئے اتحاجوننا، اتحاج حمزہ استفہام کے لیے ہے، تحاجوننا، حاج ہا جیم جا، جیم ہا جیم جیم، حاجہ ہوتا ہے دلیل کی بنا پر، محاجہ ہم کہتے ہیں، دلیل کی بنا پر دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا، جھگڑا کرنا، حجت بازی کرنا، بحثیں کرنا۔ تو کل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، وَهُوَ، اور وہ ربنا ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اسی کے لیے، مخلصون۔ مخلصون لفظ کس سے ہے؟ خالام سوال، خالص، خالص اسی سے ہوتا ہے، ہر علاج سے پاک، کسی چیز کی ہر ملاوٹ سے پاک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کرنا، اور اس میں کوئی دکھاوا ریا نہ ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، تقولون تام ذالی کے علاوہ واو جمع کے لیے آیا ہے، کیا تم یا تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم، ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط، اسباط لفظ کس سے؟ سین باتا سبت، اولاد یعقوب، جو ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی آگے نسلیں، یعنی فیملی ٹری جو ہوتا ہے وہ جو ہے اولاد یعقوب، کانو تھے وہ ہودن یہودی تھے، او نصارا یا وہ نصارہ تھے۔ کل کہہ دیجئے، انتم حمزہ یہاں استفہام کے لیے ہے، کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو، عالم اس میں عین لام میم سے اس میں تفضیل ہے، جو ہے زیادہ بڑا، انتم عالم کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو، ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون ہے، ازلم، ازلم لفظ بھی لام میم سے ہے، ظلم، سب یہ بھی اس میں تفضیل ہے، کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن یہ لفظ ہوتا ہے من من، من من سے من جو کاتما، کاتما ہوتا ہے کاف تا میم، کاف تا میم جان بوجھ کر چھپانا، ہم اردو میں کہتے ہیں کتمان حق، حق چھپانا، شہادتاً شہادت، شین ہا دال شہادت گواہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر پہلی کتابوں میں دی گئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، اندہ اس کے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل یہ ما جو ہے با نے اس کو نافیہ کر دیا ہے، اور نہیں ہے اللہ بغافل، غافل غین فعلام فاعل کے بدل پہ ہے، نہیں ہے اللہ غافل، اما تعملون، اما لفظ انما ہوتا ہے، ان من سے ما جو، تعملون تام دانے کی علامت واو جمع کے لیے ہے، جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، کل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، تم ہمارے ساتھ حجت بازی کرتے ہو، بحثیں کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب بھی ہے۔ جھگڑے کی اس میں کیا بات ہے، وہ رب تو جو ہے جو ہمارا رب ہے وہی تمہارا رب ہے، اور دین بھی جو ہے، اگر یہاں فی اللہ کے بارے میں دین اللہ ہو تو اللہ کا دین ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
اور رب وہ ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے. جب رب ہمارا مشترک ہے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ ہم نے مشترکات پر بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس طرح بھی باتوں میں جو ہے وقت کو ضائع کریں. تو تم ہمارے ساتھ اس بار اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اگر تمہیں ہمارے اعمال کے متعلق جو ہے کوئی شک ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو ہم شریک نہیں ٹھہراتے، تو پھر ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. اس لیے کسی کے ساتھ بحث و تمیز کرنا، جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے مشترکات میں بات کرو، دیکھو وہ رب ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، اس بارے میں پھر کیا جھگڑا ہے؟ پھر اگر اعمال ہیں تو پھر ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو. اللہ کے ہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے فیصلہ کر دے گا. اس لیے تمہیں کیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنے آپ کو اسی کے لیے خالص کر لیے، اللہ کے لیے ہم مخلص ہو گئے ہیں. ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. تم اللہ کے ساتھ جو ہے یہود جو ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو. تو تم تو جو ہے احتجاج ہونا چاہیے تو تمہارے خلاف ہونا چاہیے تھا. ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اپنا عمل صرف خالص اللہ کے لیے اور اس کے میں دکھاوا نہیں کرتے. ام تقولون، یا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل و اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے. یہ جو پہلا جو تھا خطاب تھا عام جو ہے لوگ ان پڑھ لوگ تھے. یہ خطاب دوسرا جو ہے یہ علماء کے متعلق ہے کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور جو ان سے انبیاء ہوئے اسباط وہ جو ہے سارے یہودی اور نصارہ تھے. حالانکہ ان علماء کو معلوم تھا کہ یہودیت اور نصرانیت بعد کی پیداوار ہے. ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اس وقت تو یہود اور نصارہ تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں بنے ہیں. علماء جانتے تھے لیکن وہ اپنے عوام کو بھی دھوکے میں رکھتے تھے اور کیا کہتے تھے اسماعیل، اسحاق، یعقوب یہودی تھے. اور علماء بذات خود جانتے تھے لیکن انہوں نے جو ہے اپنے علماء نے اپنی عوام کو یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ ہمارے بزرگ جو انبیاء تھے وہ یہودی اور نصارہ تھے. قل، کہہ دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ رکھتا ہے؟ معلوم نہیں ہے تمہیں کہ جو یہ یہودیت اور نصرانیت بعد کی پیداوار ہے اور ان کا جو ہے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق یعقوب کے ساتھ ان فرقوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہے آج عام دنیا میں دیکھیں جو ہے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے جو فرقے بنے ہیں ان کا جو ہے اللہ کے نبی جو ہے کسی فرقے کے قائل تھے اور صحابہ کسی فرقے کے قائل تھے. وہ جو ہے یہ ہندوستان کے شہروں کے نام پہ اپنے فرقے بنا کر اور وہ جھگڑنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو حق پہ جو ہے کہنے لگے اور دوسروں کو کافر قرار دینے لگے. اب مسلمانوں کے تمام فرقے اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہیں اور دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں. فرقوں کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، نہ صحابہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے. تو کیا جو ہے یہود کو کہا گیا اور نصارہ کو کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو کہ اللہ زیادہ علم رکھتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس ایک شہادت ہو من اللہ، اللہ کی طرف سے. یعنی پہلے نمبر پہ ایک یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط ان کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا، وہ یہودی اور نصارہ نہیں تھے. نمبر دو، یہ شہادت ان کے پاس موجود تھی کہ ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نشانیاں آ چکی تھیں. وہ جو ہے جان بوجھ کر اس کو چھپاتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق. وہ جانتے تھے کہ پوری کی پوری نشانیاں آپ پر پوری اترتی ہیں. اس شہادت کو وہ چھپاتے تھے اور عام عوام تک وہ جو ہے
وہ نہیں جانے دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اس شہادت کو چھپاتے تھے۔ کتنا بڑا وہ ظلم کرتے تھے اور اپنے عوام کو بھی جہالت میں رکھتے تھے کہ وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی نشانیاں آ چکی تھیں، اور وہ جان بوجھ کر اس کو چھپاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں اور کسی جو ہے بشر کے اوپر وحی آتی نہیں، اور یہ جو ہے وہ چھپاتے تھے۔ اس سے بڑا ظالم ومن ازلم، کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے قدم شہادتاً، کو وہ شہادت کو گواہی اس کے پاس موجود ہو، عندہ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ علماء کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ جان بوجھ کر چھپاتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے کہ تم جان بوجھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نشانیاں پوری اترتی اس کو چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے غافل نہیں ہے، غور و فکر کر لو، ابھی سوچ لو۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیں، اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کریں۔ کسی فرقے کے ساتھ نتھی ہونا، اپنے آپ کو جو کسی فرقے کے ساتھ جوڑ لینا اور لوگوں کو اس فرقے کی طرف دعوت دینا اور اس کو اپنے فرقے کو حق پہ سمجھنا اور دوسروں کو گمراہ سمجھنا، یہ جو فرقہ پرستی ہے اللہ کے ہاں کہیں قبول نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان فرقوں کا کوئی تعلق ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی فرقوں کا تعلق ہے، نہ صحابہ کے ساتھ کوئی ان کا تعلق ہے۔ صحابہ کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ تو جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص، مسلمان نام رکھا ہے اللہ نے ہمارا، تو ہم اللہ کے مسلمان، ہم فرما بردار ہیں، تو جو ہے اس لیے اپنے آپ کو، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہماری طرف آیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے وقت جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور اپنی سنت، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم گمراہ نہیں ہوگے، اور اس قرآن کو جو حاضر لوگ ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔